تو میں کا ٹاپک ہے کہ تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس یونینز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے سر؟ لو جی میری تو میں ادھر ہی ٹھس ٹھس پھیں ہو جاتی ہے کہ یہ تم سے ہی پوچھتی ہے، مجھ سے پتہ نہیں کیوں نہیں پوچھتی۔ عزیزی صاحب اس لیے کیونکہ وہ زیادہ انٹلیکچوئل ہیں۔ شاباش یہ انٹلیکچوئل ہے تو میں نے شرٹ کے نیچے توتی پہنی ہوئی ہے، میں انڈونیشیا کا مستری ہوں، مجھے بتاؤ یہ کلا انٹلیکچوئل ہے فضول باتیں یا کرو، میں نے گوڈے پہ اینک لگائی ہوئی ہے؟ اے میری بات سنو، فضول باتیں نہ کرتے جاؤ۔ اسٹوڈنٹس یونین کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ میری رائے میں ہونی چاہیے، ان کا وجود بہت ضروری ہے تعلیمی اداروں میں۔ میری رائے میں بالکل نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ان کے نقصان گناتے اگر میں رات گزار دوں تو میرا خیال کل کا دن بھی گزر سکتا ہے۔ لمبی بات نہ کرو، شارٹ بات کرو۔ سب سے بڑا کیا نقصان ہے؟ اتنی شارٹ فضول بات۔ مجھ پہ تم روب ڈالنا شروع کرتے ہو تو نہیں، شارٹ کرو اب مختصر بات کرو نا یار، مجھ جامع، سے کپڑے کا ریٹ پوچھ رہے ہو، میں کہہ دوں جی 32 روپے گاج کی، جامع مگر مختصر بات کرو۔ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، طلبہ جو ہیں وہ طالب علم ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے جاتے ہیں، بس وہ حاصل کرے اور واپس کر آئے۔ میرے بھائی سب سے بڑی اس کے حق میں میرے بھائی نہ کہو، اچھا چلو میرے دشمن میری بات سنو، ہم دشمن ہو گئے۔ اچھا میری بات سنو، اسٹوڈنٹس یونین کے حق میں جو سب سے وزنی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ طالب علموں کا بنیادی جمہوری حق ہے، اور کسی طالب علم کو، جیسے کسی بھی معاشرے کے کسی بھی فرد کو، اس کے اس بنیادی جمہوری حق سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی لیے طالب علموں کو بھی ان کے اس بنیادی اور جمہوری حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ طالب علم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کو اپنی توجہ جو ہے صرف تعلیم پر فوکس کرنی چاہیے۔ اس طرح تو آپ کہہ سکتے ہو کہ معاشرے میں جو عام ایک شہری ہے اس کو اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ ترقی پر مرکوز کرنی چاہیے۔ پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو۔ تم نے اس مجھے لیے کہا تھا شارٹ کرو، وہ تم بھی شارٹ کرو۔ اچھا چلو میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اس لیے اس کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کسی شہری کو کہ وہ اپنی جو ساری توجہ ہے وہ ترقی پر مرکوز کر دے اور وہ سیاست کی طرف نہ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جمہوریت کی طرف نہ دیکھے۔ اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ طالب علم کا یہ بنیادی حق ہے، اس لیے اس کو حق دینا چاہیے۔ اس سے اس کی سیاسی تربیت آسان انداز میں ہوتی ہے۔ اچھا جی، اتنی لمبی بات اگر مجھے یاد رہتی ہوتی تو میں ہر جماعت میں ہسٹری میں پتہ نہیں کیا یہ جو جمہوری طور فلسفی کے تحت جو ہوتا ہے حق، اور یہ بنیادی طور پر پتہ نہیں کیا کیا کہتا جائے۔ آئین کے آرٹیکل 17 میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات درج ہے۔ بھائی جی تو ادھر آپ ڈاکٹر شیرف گڑھ نہ بنے جناب سلیم ہی رہے، آرٹیکل 13-14 نہ مجھے سکھاؤ۔ میں تو سیدھا کہتا ہوں کہ جو طالب علم ہے جب یہ سیاسی ادھر یونین بازی میں حصہ لیتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ایک پاور فورس محسوس کرتے ہیں، اور نہ یہ پروفیسروں کی عزت کرتے ہیں، ادھر کانٹوٹے بن کے پھرتے ہیں، اور محلے میں بھی ان کی لڑائی ہو جائے تو فون کر دیتے ہیں اور مجدہ بھر کے لڑکوں کا آ جاتا ہے اور پورے محلے میں یہ اس کا ایک منفی پہلو موجود ہے، لیکن یہ اس بات کے لیے دلیل نہیں دی جا سکتی کہ اس وجہ سے یا اس آڑ میں اسٹوڈنٹس یونین پر پابندی لگا دی جائے۔ الیکشن والے دن آپ کا جب پورے ملک میں جنرل الیکشن ہوتا ہے درجنوں لوگ مارے جاتے ہیں، اس کی آڑ میں آپ الیکشن پر یا جمہوریت پر پابندی لگا دیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے کو فائدہ بھی تو میں بتاتا ہوں ایک نہیں بے شمار فائدے ہیں۔ آپ کی اگلی نسل کی سیاسی تربیت ہوتی ہے، وہ سیاست کے داؤ پیچ سیکھتے ہیں، اور اگر آپ ان پر پابندی لگا دیں گے تو پھر وہی ان پڑھ جاگیردار جو ہیں وہ میدان میں آئیں گے اور وہ آپ کو اپنی رعایا بنا کے اسی طرح ٹریٹ کریں گے۔ ان کی جگہ تربیت یافتہ پڑھے لکھے نوجوان آگے آنے چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ پرانے جو سیاستدان ہیں وہی گھسے پٹے جگیردار اور وہ ان کو پرے ہٹانے کے لیے یہ نرسری بنا رہے ہیں۔ یہ سارے تو ہر سیاسی جماعت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، کوئی یونین کسی سے جڑی ہوئی یا کوئی کسی سے جڑی ہوئی ہے، رہنا تو انہوں نے اسی کے سائے تھلے ہے، تو ضرورت کیا ہے جی کدھر سے یہ نئے سیاستدار بنے؟ میری بات سنو، ایک طالب علم کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ ملکی سیاست پر نظر رکھے، ملکی معاملات پر نظر رکھے، اپنی پسند اور ناپسند کا بھی چناؤ کرے۔ وہ یہ اس کا حق حاصل ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ کو، نون لیگ کو، تحریک انصاف کو، جماعت اسلامی، جس کو چاہے پسند کرے، جس کو چاہے ناپسند کرے۔ چلو ٹھیک ہے، اوکے آئی ایم اوکے۔ دیکھو جب آپ اس طرح کی تربیت ان کی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جب ایک سیاستدان تیار کر لیتے ہو وہ باہر آ جاتا ہے،
जो बाकी सारा कॉलेज अपना टाइम वेस्ट करता है उसके पीछे ताड़ियां मार मार के, वो तो चलो सियासतदान बन गया बाहर आके, तो बाकी ताड़ियां मारने बाहर आके क्वाली ज्वाइन कर लेंगे। मेरी बात सुनो, सबने तो सियासतदान नहीं बनना होता ना, उनकी सियासी तरबियत हो जाती है, उनको वोट डालने का सलीका और शऊर आ जाता है। यार अपनी तलीम का बेड़ा गर्क करके वोट डालने का सलीका सिखा रहे हो तुम, ये कौन सा मुश्किल तरीका है? बच्चे को पता है कि उधर एक बॉक्स पड़ा होता है, उसमें एक लंबी सी मोहरी होती है, वोट के ऊपर निशान डाल के उसको चौरस करके उसमें डालना होता है। अक्लमंद आदमी, यही तो तरबियत की कमी है कि हमें ये नहीं पता चलता इस बात की, हमें ट्रेनिंग हासिल नहीं होती कि किसको वोट डालना है। और यार बक्से को डालना होता है। बक्से को नहीं वोट डालना होता, फजूल बात कर रहे हो। यही तो मसला है कि बक्से को वोट नहीं डालते, कैंडिडेट को वोट डालते हैं। अमान से यार मैं तो हर दफा बक्से को डाल आता हूँ, इसलिए मेरा उम्मीदवार हार जाता है। बात कर रहे हो। अनसोना, मैं दलील भी तुम्हें पेश कर सकता हूँ। सबसे बड़ा ये यूनियनों का और उधर कॉलेजों में सियासत का नुकसान ये होता है कि कॉलेजों के अंदर असला आ जाता है, हर दूसरे दिन एक ग्रुप दूसरे से लड़ रहा होता है, एक दूसरे के मथे पाड़ रहे होते हैं, हला हो रही होती है, कभी कॉलेज के लड़के बाहर निकाल लेते हैं, कभी प्रोफेसरों को बाहर निकाल लेते हैं, हर दूसरे दिन उधर तड़ हो रही होती है। यार ठहरो, मेरी बात सुनो, स्टूडेंट्स यूनियन पर पाबंदी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा भोंडी दलील दी जाती है वो यही है जो तुम दे रहे हो। यार तुम दलीलें तो, तुम मेरी दलील को बाउंडी क्यों कहते हो भाई? तो भोंडी है ना, तुम्हारी अपनी दलीलें बाउंडी होंगी, तुम कह सकते हो। ठीक है, सुनो तो सही ना, मेरी बात सारी दलीलें बाउंडी। अच्छा चलो ठीक है, और मनफियाना है। अच्छा मेरी बात सुनो, 2004 में इस हवाले से मुल्क भर में एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की स्टडी हुई थी कि जी तालीमी इदारों में वायलेंस में इजाफा हुआ है या नहीं। 1984 में जब पाबंदी आयद कर दी गई थी यूनियंस पर, तो फिर उसके बाद 2004 में जाके एक ये स्टडी हुई थी जिसके नतीजे में यह पता चला था कि 1947 से लेकर 1984 तक 37 वर्षों में जब स्टूडेंट्स यूनियन बहाल थी, उस दौरान तमाम मुल्क भर में जो तालीमी इदारे हैं उनमें सिर्फ 151 तालिब इल्मों के झगड़े हुए थे, जिनमें सिर्फ 13 अमवात वाक़ हुई थी। और फिर जब 1984 में यूनियंस पर पाबंदी आयद की गई तो 84 से लेकर 2004 तक 30 वर्षों में 525 झगड़े हुए, जिनमें 165 तालिब इल्म हलाक हुए। बताओ, इन स्टैटिस्टिक्स को, इन अदादो शुमार को तुम कैसे डिनाई कर सकते हो यार? नहीं, मैं डिनाई तो नहीं कर सकता, मगर मैं सिर्फ इस तरह डिनाई कर सकता हूं कि ये तुम बता रहे हो इसलिए गलत है। मैं ना मानूंगी, ये क्या फजूल बात है। तुम्हारे मुर्शद पाक ने हलफ उठाते ही जो कौम के साथ पहला वादा किया था वो इन्हीं स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर, इन दलाइल की बुनियाद पर वादा किया था कि मैं फौरी तौर पर स्टूडेंट्स यूनियन पर पाबंदी उठा रहा हूं, लेकिन आज तक उन्होंने अपना ये वादा पूरा नहीं किया। ये मेरे मुर्शद पाक ने कहा था। हाँ, तुम्हारे मुर्शद पाक ने वादा किया था। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ओहो, मैंने तमाल तो डाली नहीं। मैं सदके जाऊं मुर्शद के।